مسلمانوں کی 800 سالہ کامیاب حکومت کا یہ بھی راز تھا کہ قطب الدین ایبک شکار کھیل رہے تھے، تیر چلایا اور جب شکار کے نزدیک گئے دیکھا تو ایک نوجوان اس تیر سے گھائل پڑا تڑپ رہا تھا۔ کچھ ہی پل میں اس گھائل نوجوان کی موت ہو جاتی ہے۔ پتہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ وہ پاس کے ہی ایک گاؤں میں رہنے والی بزرگ عورت کا ایک اکلوتا سہارا تھا، اور وہ جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور جو ملتا اس سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ قطب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گیا، بتایا کہ اس کے تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ پھر قطب الدین ایبک نے خود کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے خلاف، میرے پاکستانیوں اس جملے کو یاد رکھنا، اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی آزادی دی۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا، بوڑھی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ تم جو سزا کہو گی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ ہماری رعایا کو پھر کبھی نہیں ملے گا جو اپنی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے اس غلطی کے لیے جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ آج سے قطب الدین ایبک ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں۔ قاضی نے قطب الدین ایبک کو بری کیا اور کہا اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں اس بڑھیا کے حوالے نہ کر کے خود ہی میں آپ کو سزا دیتا۔ اس پر قطب الدین ایبک نے اپنی کمر سے خنجر نکال کر قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا تو یہ میری بادشاہت کا خیال کیا ہوتا تو نے اگر تو میں تمہیں اس خنجر سے موت کے گھاٹ اتارتا۔ تو یہ ہے اصل حکمرانی، یہ تھی اصل بادشاہت، انصاف، اور یہی ہے اسلام کی تعلیمات۔ اسلام صرف پیار محبت، بھائی چارگی، برابری اور انصاف کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ ہمیں تکبر، نفرت، ریاکاری، طرفداری اور باطل کی خوشنودی حاصل کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟